بغداد کی ایک اندھیری رات تھی۔ بازار کے ہنگامے تھم چکے تھے اور گلیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی میں شہر کے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں ایک پرانی مسجد کے قریب ایک چھوٹا سا مکان تھا، جہاں ایک نیک بزرگ اپنی دعاؤں میں مصروف تھے۔ بزرگ کی سفید داڑھی چمک رہی تھی اور آنکھوں میں سکون تھا جو کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ اسی دوران ایک چور گاؤں کی گلیوں میں چپکے چپکے گھوم رہا تھا۔ وہ کسی بڑے موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور ارادوں میں بدی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بزرگ کے مکان پر نظر ڈالی اور سوچا کہ یہ ایک آسان شکار ہو سکتا ہے۔ چور نے مکان کے قریب پہنچ کر کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صرف چند پرانے برتن اور کتابیں رکھی تھیں، لیکن بزرگ کی دعائیں اور سکون سے بھرپور ماحول نے چور کے قدم روک دیے۔ وہ کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ آخر کار چور نے ہمت کی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ بزرگ نے دعا روک کر دروازہ کھولا۔ چور کو دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اس وقت کون آیا ہے؟ چور حیران ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس طرح کے سکون اور محبت سے اس کا استقبال کرے گا۔ اس نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے جگہ کی تلاش میں ہوں۔ بزرگ نے دروازہ کھولا اور کہا، آؤ، میرے گھر میں جگہ کم ہے، لیکن تمہارا دل بڑا ہو تو یہ جگہ کافی ہو سکتی ہے۔ چور اندر آ گیا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی اپنی چوری کا منصوبہ موجود تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ بزرگ اسے اتنی عزت اور محبت کیوں دے رہے۔ چور بزرگ کے سادہ مگر پرسکون مکان میں داخل ہوا تو وہ ماحول کی پاکیزگی سے حیران رہ گیا۔ کمرے میں کوئی قیمتی سامان نہیں تھا، صرف ایک پرانا قالین، چند کتابیں اور ایک چراغ جو کمرے کو ہلکی سی روشنی دے رہا تھا۔ بزرگ نے مسافر چور کے لیے ایک پرانی چادر نکالی اور زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، بیٹا، یہاں آرام کرو۔ اگر بھوک لگی ہو تو میرے پاس روٹی اور کھجور موجود ہیں، وہ لے آؤں۔ چور جو دل میں چوری کے ارادے لیے آیا تھا، بزرگ کی مہمان نوازی سے حیران ہو رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ بزرگ چپکے سے اندر گئے اور ایک پرانے برتن میں کھجور اور روٹی لے کر آئے۔ چور نے کھانے کی چیزیں دیکھیں، مگر لالچ اس کے دل میں اب بھی موجود تھا۔ رات کے وقت جب بزرگ اپنی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے، چور نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کی نظریں کسی قیمتی چیز کی تلاش میں ادھر الفادیر دوڑ رہی تھیں، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ آخر کار اس کی نظر ایک پرانے لکڑی کے صندوق پر پڑی جو کمرے کے کونے میں رکھا تھا۔ صندوق پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی بناوٹ سے ایسا لگتا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہو سکتا ہے۔ چور نے موقع دیکھ کر صندوق کھولنے کی کوشش کی، لیکن عین اسی لمحے بزرگ کی آواز نے اسے چونکا دیا، بیٹا، اس صندوق میں وہ چیز ہے جو تمہارے دل کی حالت بدل سکتی ہے۔ اگر تمہیں واقعی یہ چاہیے تو میں تمہیں خود یہ دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سنو۔ چور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ بزرگ نے اسے دیکھ لیا ہوگا، لیکن بزرگ کی آواز میں غصے کے بجائے سکون اور نرمی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، بابا جی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں صندوق کھولنا چاہتا ہوں؟ بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا، میں نے ساری زندگی لوگوں کے دلوں کو پڑھنے میں گزاری ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جو بے چینی ہے وہ مجھے سب بتا دیتی ہے، لیکن اس بے چینی کا علاج اس صندوق میں نہیں، تمہارے اپنے دل میں ہے۔ چور حیران رہ گیا۔ اس کے ارادے لڑکھڑا گئے، لیکن اس کا دل ابھی بھی لالچ کے شکنجے میں تھا۔ اس نے بہانہ کرتے ہوئے کہا، بابا جی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم واقعی یہ صندوق چاہتے ہو تو مجھے کل تک کا وقت دو، تب تک تم میرے ساتھ رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، پھر فیصلہ کرنا کہ یہ صندوق تمہارے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ چور نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی۔
وہ سوچ رہا تھا کہ کل رات صندوق لے کر بھاگ جائے گا، لیکن بزرگ کی باتوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی تھی۔ رات ڈھلنے لگی اور بزرگ اپنے کونے میں نماز میں مصروف ہو گئے، جبکہ چور اپنے ارادوں اور بزرگ کی باتوں کے بیچ الجھا رہا۔ چور نے رات بڑی بے چینی میں گزاری۔ بزرگ کے پرسکون رویے اور ان کی باتوں نے اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے لالچ سے مجبور ہو رہا تھا، دوسری طرف بزرگ کی مہمان نوازی اور ان کے الفاظ نے اس کے دل میں ایک نرمی سی پیدا کر دی تھی۔ صبح ہوئی تو بزرگ نے اسے محبت سے جگایا اور کہا، بیٹا، باہر سورج نکل آیا ہے، چلو وضو کر لو اور میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ چور، جو اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے ماحول سے گزرا ہی نہیں تھا، حیرانی سے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ وضو کرتے وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہو۔ بزرگ نے اسے اپنے ساتھ نماز پڑھائی اور پھر قرآن کی ایک آیت سنائی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چور نے بے دلی سے سر ہلا دیا، لیکن بزرگ کے الفاظ نے اس کے دل کے کسی کونے کو ضرور چھوا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بزرگ نے کہا، بیٹا، آج تمہارے لیے ایک کام ہے، اگر تم یہ کام پورے دل سے کرو گے تو شاید تمہیں وہ سکون مل جائے جو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ چور نے حیرت سے پوچھا، کون سا کام بابا جی؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، میری بکریوں کو چراگاہ تک لے جاؤ اور ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ رہ کر تمہیں صبر اور ذمہ داری کا مطلب سمجھ آئے گا۔ چور، جو اس کام کو معمولی سمجھ رہا تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے بکریوں کو لے جا کر چراگاہ میں چھوڑ دیا اور ان پر نظر رکھنے لگا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اسے احساس ہوا کہ بکریوں کی دیکھ بھال کرنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ ایک بکری ادھر بھاگ رہی تھی، دوسری الفادیر۔ اسے دوڑنا پڑا، جھاڑیوں سے کانٹے نکالنے پڑے اور دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا۔ جب وہ شام کو تھکا ہوا واپس آیا تو بزرگ نے محبت سے اس کے لیے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسا لگا آج کا دن؟ چور نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، بابا جی، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہی زندگی کا سبق ہے، محنت اور دیانت داری کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو دل سے کرو، لیکن یاد رکھو کہ نیت ہمیشہ صاف ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ چور کے دل میں گونجنے لگے۔ وہ جو اپنی زندگی میں صرف آسان راستے ڈھونڈتا آیا تھا، اب پہلی بار محنت اور دیانت داری کے معنی سمجھنے لگا تھا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بزرگ کی باتیں اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ سب سبق صرف ایک صندوق کے لیے تھا، اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا تھا۔ چور کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بزرگ کی باتیں اس کے دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ اگلی صبح بزرگ نے پھر اسے جگایا اور کہا، بیٹا، آج تمہارے لیے ایک اور کام ہے، اگر تم یہ کام بھی نیک نیتی سے کرو گے تو تمہاری زندگی میں روشنی ضرور آئے گی۔ چور نے حیران ہو کر پوچھا، بابا جی، آج کیا کام ہے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تمہیں قریبی گاؤں جانا ہوگا اور وہاں کے یتیم بچوں کے لیے یہ کھانے کے تھیلے پہنچانے ہوں گے۔ چور نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسا کام کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تھیلے اٹھا کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے لوگوں کی محبت اور مدد کا تجربہ کیا۔ گاؤں پہنچ کر جب اس نے بچوں کو کھانا دیا تو ان کی آنکھوں کی خوشی دیکھ کر اس کا دل عجیب سکون سے بھر گیا۔ ایک چھوٹا لڑکا جس کے چہرے پر خوشی چھلک رہی تھی، چور کے پاس آیا اور بولا، شکریہ چچا، آپ نے ہمیں بہت خوش کیا ہے۔ چور کے دل میں کچھ ٹوٹا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دوسروں کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ کسی چوری سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ واپس آیا تو بزرگ دروازے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔
इनकी आंखों में मुस्कुराहट और मोहब्बत झलक रही थी। कैसा रहा दिन, बेटा? चोर ने नम आंखों के साथ जवाब दिया। बाबा जी, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की मदद की है और ये एहसास अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही जिंदगी का असल मकसद है, अपने अमाल से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना। इसी रात चोर ने पहली बार अपनी जिंदगी के फैसलों पर गौर किया। वो सोचने लगा कि इसकी जिंदगी का रास्ता किस तरह बदल सकता है। अगली सुबह बुजुर्ग ने चूर को एक संदूक के करीब बुलाया, वही संदूक जिसका जिक्र चूर ने पहली बार किया था। ये लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन इससे पहले एक आखिरी सवाल का जवाब दो। क्या तुम ये इनाम लेने के बाद दोबारा चोरी की तरफ लूटना चाहोगे? चोर ने संजीदगी से जवाब दिया, बाबा जी, जो सुकून मुझे इन 2 दिनों में मिला है वो सारी दौलत से बढ़कर है। मैं अब अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए संदूक खोला। इसमें कीमती जेवरात और सोने की अशरफियां थीं। बुजुर्ग ने कहा, यह इनाम तुम्हारा है, लेकिन अब यह तुम्हारे फैसले पर मुनहसिर है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। चोर ने नम आंखों के साथ संदूक बंद किया और कहा, बाबा जी, मैं इसे इन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा जो जरूरतमंद हैं। बुजुर्ग ने उसे गिले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है, इंसानियत। ये लम्हा चूर की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन गया और इस दिन के बाद वो एक नेक और ईमानदार इंसान के तौर पर जाना जाने लगा। चूर के दिल में अब एक नया एहसास पैदा हो चुका था। वो एक नया इंसान बनने के सफर पर था। बुजुर्ग ने उसे आखिरी काम दिया, बेटा, आज तुम्हें शहर के सबसे बड़े बाजार जाना होगा और वहां भूखे मजदूरों के लिए ये खाने के पैकेट तकसीम करने हैं। चोर ने बगैर किसी सवाल के पैकेट उठाए और बाजार की तरफ रवाना हो गया। बाजार में वो लोगों को देखकर हैरान हुआ जो भूख से निढाल थे लेकिन फिर भी जिंदगी की जिदोजहद में मसरूफ थे। जब इसने इन मजदूरों को खाना दिया तो उनकी दुआएं और शुक्रिया इसके दिल को सुकून बख्श रहे थे। एक गोरे मजदूर ने इसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से आज हमारा पेट भरा है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये अल्फाज चूर के दिल में गहराई तक उतर गए। वो जान गया कि सच्ची खुशी दूसरों की खिदमत में है। जब वो वापस बुजुर्ग के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। बाबा जी, आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान की जिंदगी का असल मकसद दूसरों की मदद करना है। मैं अब अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपने दिल के अंधेरों को रोशनी में बदल दिया है। अब तुम तैयार हो अपनी जिंदगी के अगले कदम के लिए। बुजुर्ग ने चूर को एक खत दिया और कहा, यह खत लेकर गांव के काजी के पास जाओ, वो तुम्हारी जिंदगी के नए सफर में तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। चूर ने खत लिया और रवाना हो गया, दिल में सुकून और उम्मीद के जज्बात लिए। वो जानता था कि अब इसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। चूर ने खत लेकर काजी के घर का दरवाजा खटखटाया। एक खादिम ने दरवाजा खोला और चूर को अंदर ले गया। काजी, जो एक नर्म दिल और समझदार इंसान था, खत पढ़कर मुस्कुराया। तो ये तुम हो जिसकी कहानी बुजुर्ग ने मुझे सुनाई? काजी ने मोहब्बत भरी नजरों से चूर को देखा। चूर शर्मिंदा सा बोला, जी हुजूर, मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कहां से आगाज करूं। काजी ने इसे करीब बिठाया और कहा, जिंदगी को बदलना मुश्किल होता है लेकिन मुमकिन है। बुजुर्ग ने तुम्हारी इस्लाह के लिए तुम्हें यहां भेजा है। ये उनका तुम पर एतमाद है और तुम्हें इस पर पूरा उतरना होगा। काजी ने चूर को एक काम दिया। शहर के बाजार में एक बूढ़ा ताजिर है जिसकी मदद के लिए कोई नहीं। तुम वहां जाकर उसके साथ काम करो। इसके जरिए तुम मेहनत और दियानतदारी की अहमियत सीखोगे।
چور نے قاضی کی ہدایت پر عمل کیا اور تاجر کے پاس جا پہنچا۔ تاجر نے اسے آزمائش کے طور پر کام پر رکھا۔ ابتدا میں کام مشکل لگا، لیکن چور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ایمانداری اور محنت نے جلد ہی تاجر کا دل جیت لیا۔ چند ماہ بعد قاضی نے چور کو بلایا اور کہا، اب تم نہ صرف ایک نیک انسان بن چکے ہو بلکہ تم نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ بزرگ نے تمہیں یہ تحفہ دیا تھا۔ قاضی نے ایک تھیلی نکالی جس میں سونے کے سکے تھے۔ یہ وہ دولت ہے جو بزرگ نے تمہارے لیے چھوڑی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ پہلے تم اپنی نیت اور زندگی کو صاف کرو۔ اب تم اس کے حقدار ہو۔ چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس قدر بدل سکتی ہے۔ یہ سب اب اور بزرگ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ قاضی نے کہا، یاد رکھو، سچی خوشی دوسروں کی خدمت اور دل کی پاکیزگی میں ہے۔ چور نے وہ سکے اپنے پاس رکھنے کے بجائے شہر کے یتیموں اور غریبوں کے لیے وقف کر دیے۔ وہ جان چکا تھا کہ دولت کا اصل مصرف دوسروں کی مدد ہے۔ یوں ایک چور کا سفر ایک نیک انسان کی زندگی میں بدل گیا۔ بغداد کے لوگ اس کی مثال دیتے اور اس کی کہانی سن کر اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کرتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید سبق آموز کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔